بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ ہدایت کے معزز سامعین کو میرا السلام علیکم۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے سندھ کی اس مقدس دھرتی کے ایک ایسے عظیم انسان کی جس کے لفظ عبادت بن گئے اور جس کی خاموشی بھی اللہ کی یاد تھی۔ وہ ہیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ سن 1689 عیسوی میں سندھ کی سرزمین پر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی صدیوں تک پھیلتی چلی گئی۔ آپ کا اصل نام سید عبداللطیف تھا۔ ایک پاکیزہ، علم دوست اور سادات خاندان میں آنکھ کھلی جن کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ شاہ لطیف نے دنیا کی چمک دمک کو ٹھکرا دیا، سادگی کو اپنایا، تنہائی کو دوست بنایا اور اپنے دل کو صرف اللہ کے نام سے بھر لیا۔ وہ راتوں کو جاگتے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے اور دن کو انسانوں کے دکھ درد اپنا درد سمجھتے تھے۔ آپ کی شاعری صرف لفظ نہیں تھی، وہ دل کی صدا تھی، روح کی پکار تھی اور عشق الہی کی گواہی تھی۔ آپ کا کلام شاہ جو رسالو آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچا عشق کیا ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کن آنسوؤں سے گزرتا ہے۔ شاہ لطیف نے سسی، ماروی، سونی اور نوری جیسے کرداروں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ کی تلاش آسان نہیں۔ سسی ہمیں سکھاتی ہے صبر کرنا، ماروی ہمیں سکھاتی ہے اپنی مٹی سے وفا، سونی ہمیں سکھاتی ہے عشق میں قربانی اور نوری ہمیں سکھاتی ہے عاجزی اور پاکیزگی۔ یہ عورتیں کہانیاں نہیں، یہ ہماری روحیں ہیں جو اپنے رب کو پانے کے لیے ہر امتحان سے گزرتی ہیں۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری راگوں میں ڈھلی ہوئی ہے، اسی لیے جب اسے گایا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سن 1752 عیسوی میں یہ درویش خاموشی سے اللہ کے حضور چلا گیا، لیکن اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ بھٹ شاہ کا مزار آج بھی گواہی دیتا ہے کہ سچے لوگ مرتے نہیں، وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ شاہ لطیف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان سے محبت کرے، ظلم کے آگے سر نہ جھکائے اور سچ کے راستے پر ڈٹ کر کھڑا رہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کو نفس کی قید سے آزاد کریں اور شاہ لطیف کے بتائے ہوئے عشق اور سچ کے راستے پر چلیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی سسکی ہے، یہ کسی آنکھ کے آنسو کی صدا ہے، یہ کسی درویش کی اللہ سے بات ہے۔ یہ شاعری ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی۔ شاہ لطیف کے لفظ کاغذ پر نہیں اترے، وہ دل سے نکلے اور سیدھے دلوں میں اتر گئے۔ ان کے اشعار میں نہ غرور ہے نہ دکھاوا، صرف عاجزی ہے، صرف محبت ہے اور صرف اللہ کا نام ہے۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں ہوتا، یہ راستہ صبر مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے اور اپنے نفس کو مٹانے کا حوصلہ مانگتا ہے۔ شاہ جو رسالو صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ اس میں لکھا ہر لفظ ایک امتحان ہے اور ہر سر ایک دعا ہے۔ شاہ لطیف نے سندھ کی لوک کہانیوں کو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ سسی جو ریگستان میں ننگے پاؤں چلتی ہے، یہ وہ روح ہے جو اپنے رب کی تلاش میں ہر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ماروی جو محلوں کی آسائش چھوڑ کر اپنی مٹی کو نہیں بھولتی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ سنی جو طوفانی دریا میں کچی مٹکی لے کر اترتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عشق میں جام بھی کم ہوتی ہے۔ اور نوری جو عاجزی میں بھی بلند ہو جاتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کو جھکا ہوا دل پسند ہے۔ یہ سب کردار کہانیاں نہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہماری روحیں ہیں۔ شاہ عبداللطیف کی شاعری راگوں میں بولتی ہے، جب یہ گائی جاتی ہے تو صرف کان نہیں سنتے، دل بھی سننے لگتا ہے۔ یہ شاعری ظلم کے خلاف بھی ہے،
خاموشی کے خلاف بھی ہے، یہ سچ کا اعلان ہے اور باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے۔ شاہ لطیف کہتے ہیں اگر دل صاف ہو تو اللہ دور نہیں، اور اگر دل گندا ہو تو عبادت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبد اللطیف کی شاعری صدیوں بعد بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ لفظ نہیں، یہ روح ہے۔ آئیے ہم بھی اس شاعری کو صرف سنے نہیں، محسوس کریں اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کی شاعری کے پہلے سر کا پہلا بیت یہ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہان واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی عظمت، وحدانیت اور لامحدود رحم کا بہترین بیان ہے۔ شاعر نے نہایت صوفیانہ اور پر اثر انداز میں یہ بتایا ہے کہ اللہ ہی ہر شے کی ابتدا اور اختتام ہے، وہ ہمیشہ سے قائم اور قدیم ہے۔ انسان کی ہر دعا، ہر خواہش اور ہر امید صرف اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اسی کا سہارا انسان کو سکون دیتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جتنی بھی ہم اللہ کی تعریف کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت اور برتری الفاظ سے بھی بڑی ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ جب شاعر فرماتا ہے کہ اللہ والی شش جہان ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ تمام 6 جہانوں کا مالک اور ہر طرف حکمران ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سمندر، پہاڑ، ہر شے اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ اسی طرح وہ رازق کائنات اور رب رحیم ہے، یعنی ہر مخلوق کے لیے رزق مہیا کرنے والا اور اپنی مخلوق پر نہایت مہربان۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اس سر میں انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر سکون، ہر امید، ہر نجات اور ہر دعا کا اصل مرکز اللہ ہے۔ یہ کلام نہ صرف توحید اور بندگی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ انسان کو عاجزی، شکر گزاری اور اللہ پر اعتماد کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔